کی کسی ایسی حرکت سے اگر پٹھوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ناقابل تلافی اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہر روز آپ کو زندگی کے آغاز سے لے کر، زندگی کا آغاز صبح ہوتا ہے نا، صبح فجر سے لے کر، تو میں 12 بجے آ جاتا ہوں، 12 بجے آپ سے آغاز کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، بیماریوں سے بچ کے بھی رہنا ہے، اور کام بھی خوب کرنا ہے، پیسہ بھی خوب کمانا ہے، اور اپنے آپ کو بلندی پہ لے کر بھی جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ اسکارکوپینیا، یہ اسکارکوپینیا کیا ہے؟ اسکارکوپینیا بڑھتی عمر کے نتیجے میں انسان کے ڈھانچے کے اطراف میں گندھے ہوئے پٹھوں کے کمزور پڑنے کے نتیجے میں ہونے والی بے طاقتی کا نام، اور یہ ایک انتہائی خوفناک حالت ہے اسکارکوپینیا۔ اسکارکوپینیا کے بارے میں اپنے جسم کے فنکشنل پٹھوں کو آہستہ آہستہ استعمال کیجئے اور جانیے، اور اسکارکوپینیا کا احتیاط کیجئے۔ کیسے بچنا ہے؟ نمبر 1، اپنے اندر کھڑے ہونے کی عادت کو استوار کیجئے۔ ٹک کرنا بیٹھیے، ٹک نہیں ایسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، یہ چھک کے، یہ کمبھ نکایا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹک کرنا بیٹھیے۔ اور اگر آپ کے اندر اب محض بیٹھنے کی ہی ہمت رہ گئی ہے تو لیٹے نہ رہیے۔ اور نمبر 2، احتیاط تدابیر میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے 50 سے لے کر 60 تک کی عمر کے بعد وزن کم کرنا ناممکن کام ہوتا ہے، اور ان حالات میں تو خاص طور پر جب آپ کی وزن کم کرنے کی ضد کا دار و مدار ورزش پر بالکل نہ ہو، ایکسرسائز آپ بالکل نہ کرتے ہوں، اور آپ یہ یقین کیجئے اور یہ یقین کیے بیٹھے ہوں کہ کم کھا لینے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، یاد رکھیے کہ آپ کی کسی ایسی حرکت سے اگر پٹھوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ناقابل تلافی اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ نمبر 3، جو احتیاطی تدابیر ہے اس میں آپ نے کیسے چلنا ہے؟ کیا آپ کو دوڑنے، سائیکلنگ کرنے یا اونچائی پر چڑھنے سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی ورزش نہیں کی اور اب آپ کے خیال میں ایسا کوئی دوڑنے، سائیکلنگ کرنے یا چڑھائی چڑھنے جیسا کام کرنے سے آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی، تو اپنے پٹھوں کی مضبوطی یا بگڑ چکی حالت کے مطابق اپنے آپ میں آہستہ آہستہ دوڑنے، سائیکل چلانے یا چڑھائی چڑھنے کی عادت اپنا کر اپنے پٹھوں کو مضبوطی دینے کی کوشش کیجیے۔ اس عمر میں یہ ایک بہترین کوشش ہوگی اور آپ کے گھٹنے درد نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گھٹنے میں درد ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار آپ کے پٹھوں کی حالت اور مضبوطی پر ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کا کوئی مہربان یا جاننے والا بزرگ ہسپتال تک کی نوبت میں آ چکا ہے تو اسے زیادہ آرام کرنے، بہت زیادہ لیٹے رہنے یا سوئے رہنے سے روکیے۔ 1 ہفتے تک لیٹے رہنے سے پٹھوں کو 5% تک نقصان پہنچتا ہے، اور بزرگ اس پہنچ چکے نقصان کا کبھی بھی دوبارہ ازالہ نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 5، احتیاطی تدابیر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گھر کے بزرگوں کو کوئی کام کرتا دیکھ کر منع کیا ہے تو آپ بہت زیادہ تابعدار بن گئے ہیں، یا پھر آپ نے ملازمہ کو ڈانٹ کر بزرگ کی یہ ذمہ داری اٹھانے کا پابند کیا ہے تو آپ بزرگ کے بہت زیادہ احساس کرنے والے بن گئے ہیں۔ تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایک بزرگ جن کی خدمت کا ذمہ ملازمین کے ذمہ ہوتا ہے، اپنے عضلات اور پٹھوں سے بہت جلدی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 6،
جب بھی کبھی پارک میں جائے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کی ورزشی مشق نہ کیا کیجیے. صرف ہاتھوں کو ہلانے پر ہی اکتفا نہ کیجیے. اگر آپ کے پاس ٹانگوں کو ہلا لینے کی استطاعت موجود ہے تو متوازن صحت کے لیے آپ کو کچھ افقی ورزش بھی کرنی ہوگی اور ورزش کے دیگر اوزاروں کو بھی کچھ حرکت دینا ہوگی. کیونکہ خود شخص جس قدر حرکت کرتا ہے اسی حساب سے اس کے جسم کے سارے عضلات اور پٹے بھی متحرک ہوتے ہیں. کئی کئی سن رسید لوگوں کو چیزیں نگلنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ اور نہیں، ان کا مختلف قسم کا اقسام سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کھانسنے تک سے معذور تھے اور کھانس کر بلغم نہ تھوک پانے کی وجہ سے ہی مر گئے. اور نمبر 7، آپ نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے؟ نمبر 7، سارکوپینیا، آسٹیوپروسس اور ہڈیوں کا کمزور اور جلدی ٹوٹ جانے کے خطرات کا شکار ہو جانا سے زیادہ خطرناک ہے. آسٹیوپروسس مرض کا شکار ہو کر آپ کو بس اتنا دھیان دینا ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، جبکہ سارکوپینیا کا شکار ہو کر آپ نہ صرف زندگی کی رنگینی کھو دیتے ہیں بلکہ عضلات کی ناقص اور نہ ہونے کے برابر مقدار یا کارکردگی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور احتیاطی تدابیر میں 8 نمبر کیا ہے؟ سکارپونیا میں سب سے پہلے ٹانگوں کے مسلز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص بیٹھنے یا سوتے رہنے پر اکتفا کرتا ہے تو اس کی ٹانگوں کی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں کے مسلز کی گرفت اور سختی متاثر ہوتی ہے اور حقیقت میں یہی خامی سب سے اہم ہوتی ہے. اپنے ہیروں کو نازک اندام نہ بنائیے. انہیں دن میں 20 سے 30 مرتبہ زمین کو چھونے سکواٹ کیجیے. اس چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر پاؤں رکھ دیے، بلکہ اس سے مراد ویسا چھونا ہے جیسے زمینی ٹوائلٹ پر پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں. اس وزن کو آپ اپنی کرسی پر بیٹھے یوں کر سکتے ہیں کہ کرسی سے اٹھیے اور دوبارہ اس طرح بیٹھیے کہ جیسے ہی آپ کے کولے کی کرسی کو چھونے لگیں تو دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ تائیوان نے صحت کو شعبے میں اپنی عوام کو بیمہ کے ساتھ بہترین خدمات دی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایک اوس تائیوانی بڑھاپے میں مرنے سے پہلے کم از کم 8 سال ویل چیئر پر بیٹھ کر گزارتا ہے اور اس کے بعد کے مرحلے میں صاحب فراش ہو کر موت کو گلے لگاتا ہے. آپ اپنی حکومت کی آپ کو دی گئی صحت کی مراعات کا موازنہ اور مواخذہ کر لیجئے کہ آپ کے پاس بڑھاپے میں 8 سال وہیل چیئر پر گزرنے کا بیمہ یا ضمانت ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں صحت کا معیار اور ضمانتیں ناقابل بیان حد تک ناقص ہیں. بس حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو سکارپونیا کا شکار ہونے سے بچائیے. سیڑھیوں سے اتریے، چڑھیے، بھاگیے، دوڑیے، سائیکلنگ کیجیے، چڑھائی چڑھیے اور ہر ایسی ورزش کو اپنائیے جو آپ کے مسلز کو بتدریج کمزور ہونے یا مرنے سے بچائے. ہر وہ ذی شعور جو اپنے بڑھاپے کو بہتر اور معیاری صحت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، حرکت میں رہیے، اپنے مسلز کو ضائع ہونے سے بچائیے. بڑھاپا پیروں سے شروع ہوتا ہے اور اوپر کو آتا ہے. اپنی ٹانگوں کو ہمیشہ حرکت میں رکھیے، حرکت میں برکت ہے. اللہ آپ کو صحت مند رکھے.